السلام علیکم فرینڈز، میں عثمان آپ سب کا کتاب محل میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج میں جنات کا غلام قسط نمبر 21 کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے بہت ہی قریب بہت سی قبریں ایک دھماکے سے شک ہو گئیں اور ان میں سے گہرا دھواں نکلنے لگا۔ میں چاروں طرف دیکھنے لگا، قبروں سے نکلنے والا دھواں بلند ہوتا چلا گیا اور پھر اس نے ہماری طرف رخ کر لیا۔ دھوئیں کی شکل کسی بے ڈھنگے اور ڈھیل ڈول والے انسان جیسی تھی۔ جوں وہ دھواں پوش عفریت قریب آ رہے تھے، ان کے چہرے نمایاں ہو رہے تھے۔ جب وہ ہمارے حصار کے قریب پہنچے تو ٹہلی والی سرکار کی آواز بلند ہوئی، ریاض شاہ دیکھیں ان کے سامنے پہنچا دو، غازی بکرے بھی لے آؤ۔ شاہ صاحب اٹھے اور دائرے سے باہر قدم رکھنے ہی لگے تھے کہ ٹہلی والی سرکار کی دھاڑ سنائی دی، ریاض شاہ یہ حماقت نہ کرنا، اپنے حصار میں بیٹھ کر یہ کام کرو۔ جی سرکار، شاہ صاحب بولے، لیکن کیسے؟ ٹہلی والی سرکار نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا تو شاہ صاحب کی بھویں تن گئیں۔ ان کا چہرہ اب عام انسانوں جیسا ہی تھا۔ شاہ صاحب تو ٹہلی والی سرکار کی بات سمجھ گئے تھے، لیکن مجھے اس وقت سمجھ آئی جب شاہ صاحب نے مجھے مخاطب کیا، شاہد میاں اٹھو اور دیکھیں ان کے سامنے رکھ دو۔ میں گھبرا کر بولا۔ میں ان دھواں پوش عفریتوں کو دیکھنے لگا جن کے چہرے گز گز لمبے ہو گئے تھے اور جن کی سیاہ رنگ کی زبانیں ہانپتے کتوں کی طرح باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ ان کی زبانوں سے بچھو جیسے کیڑے ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ہاں تم، یہ کہہ کر شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ پڑھنے کے بعد مجھ پر پھونک مار دی اور ایک گند سی چھڑی میرے ہاتھ میں پکڑا دی، جاؤ اور دیکھیں ان کے سامنے رکھ دو۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھا کے دیکھیں جب ان کے سامنے پڑی ہیں تو یہ عفریت خود آگے بڑھ کر دیکھیں چاڑ کیوں نہیں لیتے۔ اسی اثناء میں ٹہلی والی سرکار کی سنسناتی آواز سنائی دی، دیر نہ کرو میرے بیٹے، جلدی سے یہ دیکھیں ان کے سامنے رکھ دو۔ مگر سرکار میں دیکھ کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میں نے اپنی کمزوری کو بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ تمہارے اندر اتنی قوت ہے، ایک ایک دیکھ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دو، وقت ضائع نہ کرو۔ ٹہلی والی سرکار کا لہجہ تیز مگر گمبھیر ہو گیا تھا۔ میں نے دوبارہ دھواں پوش عفریتوں کی طرف دیکھا تو وہ اب کی بار اپنے بازو اوپر اٹھا کر چیخنے لگے تھے۔ ان کے بدن سے بھی بچھو نما کیڑے گرنے لگے تھے۔ میں نے ان کے پیروں کی طرف دیکھا جہاں ان کیڑوں کا ایک ہجوم ہوتا جا رہا تھا۔ اگر تم نے دیر کر دی تو یہ زہریلے کیڑے ہمیں کھا جائیں گے، شاہ صاحب نے میرے بہت قریب آ کر کہا۔ یہ مانس کھورے ہیں، انہیں انسانوں کا گوشت بہت پسند ہے، یہ ہڈیاں بھی چبا ڈالتے ہیں، اب جلدی سے اٹھو۔ میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور پھر جوں ہی میں نے حصار سے باہر پاؤں رکھے، مانس کھورے میری طرف بھاگے اور میں ان سے بچنے کے لیے دیگوں کے پاس جا پہنچا۔ دیگیں چند قدم پر اونچی قبر کے پاس رکھی تھی، وہاں ایک بڑا سا کپڑے کا ڈھیر بھی پڑا تھا جس میں ہلچل سی ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی شے موجود ہے۔ میں نے ایک دیگ کو پکڑا اور اسے اٹھانے لگا تو وہ میرے حساب سے خاصی وزنی ثابت ہوئی۔ میں نے اس کو اوپر سے پکڑا اور دیگ کو پہیے کی طرح گھما کر دھوئیں پوش عفریتوں کے پاس لے گیا۔ ایک آدھ ماس کھورا دیگ کے نیچے بھی آ گیا اور اس کی کربناک چیخ بھی سنائی دی۔ میں نے جلدی سے دیگ چھوڑ دی اور بھاگ کر دوسری دیگ بھی ڈھکیلتا ہوا لے آیا۔ دیکھا تو سارے ماس کھورے پہلی دیگ پر چڑھ گئے تھے اور جب تک میں دوسری دیگ لے کر پہنچا وہ سارے دیگ چڑھ کر چکے تھے۔ وہ دیگ پر جس دنگا مشتی کے ساتھ جلگا کرتے تھے اس سے عجیب سا شور بلند ہو رہا تھا۔ میں نے جب تک 10 دیگیں ان تک پہنچا دی اس وقت تک غازی بھی بکروں کو لے کر آ گیا تھا۔ سارے بکرے سیاہ رنگ کے تھے، وہ خوف سے منمنا رہے تھے۔ ایک طرف ماسکور کیڑوں کا شور اور دوسری طرف بکروں کی منمناہٹ سے قبرستان میں ایک طلسم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ میں جب آخری دیگ دھکیل کر واپس حصار میں جانے لگا، کسی نے پیچھے سے میری قمیض کا کونا کھینچ لیا اور میری قمیض پھٹ گئی۔ اسی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز گونجی اور ساتھ ہی کوئی خوفزدہ بچے کی طرح چلایا تھا۔ میں جلدی سے حصار میں بیٹھ گیا، میری سانس پھول گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی پہاڑ کو سر کر کے میں آیا ہوں۔ میں نے اس طرف دیکھا جدھر میری قمیض کھینچی گئی تھی، وہاں اب غازی کھڑا تھا، پاس ہی کپڑوں کی وہ ڈھیری پڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری قمیض کس نے کھینچی تھی۔ شاہ صاحب نے یہ میرا مسئلہ حل کر دیا اور بولے، اس حرام خور نے تمہیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کپڑوں کی ڈھیری کی طرف اشارہ کیا۔ غازی اور بابا جی سرکار نے کالی داس کے بہت سے چیلوں کو پکڑ کر بوری میں بند کیا ہے، اس میں سے ایک نے تمہیں پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ غازی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اسی دوران غازی نے سارے بکرے دھواں پوش عفریتوں کے سامنے کھڑے کر دیے تو وہ نادیدوں کی طرح ان پر ٹوٹ پڑے۔
बकरे मिनमिनाते ही रह गए। अफरीतों ने दरिंदों की तरह बकरों को चीर फाड़ कर खा लिया और इनकी खींचातानी में बहुत से बकरों के लोथड़े दूर दूर तक जा गिरे थे। मांसखोरे इन लोथड़ों की तरफ भाग गए। इसी लम्हा गाजी की हसरतनाक आवाज बुलंद हुई। वो आह लेकर बोला, हमसे तो ये भूत अच्छे हैं। मुंह बंद करके बैठ गाजी, बाबाजी सरकार की आवाज सुनाई दी। जी बाबा जी, ये कहकर गाजी मेरे हिसार में आ बैठा और मुंह मेरे कान के करीब लाकर बोला, एक आध बकरा मुझे दे देते तो मैं इनके सारे काम कर देता। गाजी गाजी, बाबा जी की आवाज अब बहुत करीब से आई थी। मैंने उस जानिब देखा तो वो टाली वाली सरकार के अकब में खड़े थे। गाजी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इस कदर खौफ व हरास के बावजूद मैं मुस्कुरा दिया और इस एक लम्हे की मुस्कुराहट ने मुझे बेहद तकवीयत दी। गाजी दोबारा सरगोशी करने से बाज नहीं आया। भैया, अब तो तबीयत ठीक हो गई है ना? मैं तो आपको नॉर्मल करने के लिए बोल रहा था। गाजी का नुस्खा वाकई मेरे लिए जान फजा साबित हुआ था। धुआंपोश अफरीत बकरे और देगें चट कर चुके थे और दोबारा अपने मांसखोर कीड़ों समेत कब्रों में चले गए थे। कब्रिस्तान पर अब खामोशी तारी हो रही थी। कुर्ब जवार में सिर्फ झींगरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं या फिर गाजी की भारी भरकम सांसों का ज़ेरो बम महसूस हो रहा था। जिन्नात की खासियत है कि जब ये इंसानी वजूद में मुस्तकिल होते हैं तो इनकी सांस भारी और गर्म हो जाती है। अगर आपने किसी हाई ब्लड प्रेशर मरीज की बिगड़ती हुई हालत को करीब से देखा है तो ये जान लीजिए कि जिन्नात का ये रूप इससे 100 गुना ज्यादा बिगड़ा हुआ नजर आता है। अगर वो करीब ना भी बैठे हों तो इनकी भारी और गर्म सांसों की हिद्दत जो महसूस होती है जैसे कोई इंसान तंदूर के करीब बैठा हुआ उसकी तपिश को महसूस करता है। गाजी जब भी मेरे करीब आता था मुझे पसीना आ जाता था। यार गाजी, मुझे गर्मी लग रही है, मैंने इसे जरा परे हटाते हुए कहा। अगर मेरे पास बैठे रहे तो मैं जल जाऊंगा। वो मेरी बात समझ गया और बोला, तो फिर आप शाह साहब की हालत का अंदाजा लगा लें। बेचारे एक नहीं सैकड़ों जिन्नात की कुर्बत बर्दाश्त करते हैं। अब तो वो भी कुंदन बन गए हैं, उस तंदूर की तरह जो रोटियां सींगता है और खुद भी जल रहा होता है लेकिन अपना रूप कभी नहीं खोता। गाजी एक अजीब माहिर नफ्सियात साबित हुआ था। उसने मुझे ये एक बात समझाने के लिए बहुत ही पुरलुत्फ तरीका इख्तियार किया था और मैं वाकई इस बात को समझ गया कि अमलियात की पुरअसरार दुनिया में रहने वाले इतने जलाली क्यों होते हैं। दरअसल इनका अंदर भी तप चुका होता है। आग से खेल खेल कर उनके पूरे बदन का लहू आतिश नवा हो चुका होता है। ऐसे लोगों का नफ्स इसी आग से भड़कता रहता है। रूहानियत आग नहीं होती, एक नूर की ठंडी किरणों जैसी कुव्वत होती है। इसमें जलाल होता है लेकिन ये जलाल कहर की सूरत में मुस्तकिल नहीं होता। नफ्स उस ठंडी आग के हाथों बेमौत मर जाता है। जब गाजी मुझे ये समझा रहा था तो इसी लम्हे ताली वाली सरकार की मसरत अमेज आवाज सुनाई दी। लो भाई, हम कामयाब हो गए। आप कूरे पर बुलंद धुआं अब सिमटना शुरू हो गया था और उसके अंदर एक कोताह कामत इंसान मेंढक की तरह फुदकता हुआ नजर आ रहा था। वो धुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था मगर उसकी तमाम कोशिशें बेसूद थीं। तू अब भाग नहीं सकेगा कालिदास। ताली वाली सरकार ने छुरी की नोक धुएं में घुसेड़ी तो कालिदास ने फुदकना बंद कर दिया। उसकी बारीक लचती हुई आवाज सुनाई दी, सरकार, मैं वचन देता हूँ आज के बाद मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दें। सरकार, इसको माफ नहीं करना, बाबा जी की गुस्से में भरी हुई आवाज सुनाई दी। सुनो जरकान शाह, मुझे मरवा कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम भी मुझे क्षमा कर दो तो मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। मेरी बात याद रखना जरकान शाह, इब्लीस की नस्ल से हूँ और तुम भी उसी में से हो। तुमने जो बहरूप भरा है ये खुलकर रहेगा। उस लम्हे मैंने रियाज शाह के चेहरे पर खौफजदगी के साए महसूस किए और वो तेजी से बोले, सरकार, इसको जल्दी जहन्नम वासिल कर दें, ये बकवास कर रहा है। रियाज शाह, खामोश बैठो। मैं समझता हूँ तुम्हें किस बात का खौफ है। तुम भी एक आमिल हो, अपने अंदर सब्र करना सीखो। उसने अगर तुम्हारे बाबा जी को उनके असली नाम से पुकार लिया है तो तुम्हें क्या परेशानी है? ज्यादा परेशान होने से अब कुछ नहीं होगा। रियाज शाह खामोश तो हो गए मगर उनकी हिजानी कैफियत खत्म ना हुई। उन्होंने कन अखियों से मेरी तरफ भी देखा था मगर मैं यूं सुमन बुकमन हो गया था जैसे मुझे गर्दो पेश की खबर ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। कालिदास के अल्फाज मेरे ज़हन में घूम रहे थे और बाबा जी का तकद्दुस से भरा नौरानी चेहरा मेरी नजरों के सामने आकर ठहर गया। कालिदास, मैं दुश्मनों और बुरे लोगों को मारने के आदाब भी जानता हूँ लेकिन अफसोस मैं गंदगी को पाकीज़गी की जगह पर नहीं रख सकता। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। ये कहकर टाली वाली सरकार ने छुरी कालिदास में घुसेड़ दी तो आनन फानन कब्रिस्तान के ऊपर बिजलियां सी कड़कने लगी।
درخت طوفانی انداز میں ہلنے لگے اور ہر سو بین کرتی آوازیں سنائی دیں۔ او بابا، تم نے کیا کر دیا؟ ہمارے پربو کو مار دیا، ہم کو بھی مار دے۔ بین کرتی آوازیں کبھی درختوں سے آ رہی تھیں اور کبھی قبروں سے۔ اب میں خاموش تماشائی کی طرح بیٹھا تھا۔ مجھے اس صورتحال کی خاصی سمجھ آ چکی تھی اور مجھے تحفظ کا بھی احساس تھا کہ یہ طاقتیں میری حفاظت کریں گی۔ یہ شور خاصی دیر تک برپا رہا۔ کالی داس اب دھوئیں میں تحلیل ہو گیا تھا اور جوں جوں دھواں سکڑتا ہوا آپ کھورے میں واپس جا رہا تھا، بین کرتی بدروحوں کی آوازیں بھی کم ہوتی جا رہی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد دھواں آپ کھورے میں بیٹھ گیا اور وہاں چٹکی بھر خاک نظر آ رہی تھی۔ ٹاہلی والی سرکار نے وہ راکھ پوٹلی میں باندھ لی تو اس کے ساتھ ہی قبرستان میں سکون لوٹ آیا۔ سب کے چہرے مسرور تھے۔ شاہ صاحب نے کالی داس کی راکھ لینے کے لیے ٹاہلی والی سرکار کے آگے ہاتھ بڑھا دیا تو بابا جی یعنی زرکان شاہ کی آواز سنائی دی، ریاض شاہ نادیدے نہ بنو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اگر اسے ہی سنبھال کر رکھ لو تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، ٹاہلی والی سرکار نے کہا، ریاض شاہ تم پر کچھ قوت مہربان ہیں تو اس کی لاج رکھو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے باطن میں کیا ہے، ہم ان قوتوں کی لاج رکھے بیٹھے ہیں کہ تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس راکھ سے تم کیا کچھ کر سکتے ہو، لیکن ہمارا مشورہ ہے کہ صرف اس پر اکتفا کرو جو تمہیں دے دیا گیا ہے۔ اگر زیادہ چاہیے تو پھر ریاضت کرو اور چلے کاٹو، مگر افسوس کہ تم اب اس کی ہمت نہیں رکھتے۔ ریاض شاہ کے چہرے پر شرمندگی سے پسینہ آ گیا۔ وہ رات میرے لیے جتنی خوفناک اور دہشت زدہ تھی، اب اتنی ہی میرے لیے اس میں دلچسپیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ قبرستان پر چھائے ہوئے اسرار کے بادل برس چکے تھے اور اب روحانیت کے اسرار ہر سو چھا رہے تھے۔ بھید کی باتیں کھل رہی تھیں۔ شاہ صاحب پر حجالت اور ندامت کا سودا سوار تھا۔ وہ ٹاہلی والی سرکار کے قدموں میں گر گئے اور ان کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگے، سرکار آپ کے ہوتے ہوئے مجھے اتنی ریاضتوں اور چلوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو آپ کا بالکا ہوں، آپ نظر عنایت کر دیں گے تو میں کچھ بن جاؤں گا۔ ریاض شاہ، ٹاہلی والی سرکار کی آواز گونجی، تم جانتے ہو ساری عمر جنات کے ساتھ نہیں گزر سکتی، ان کی طاقت سے کب تک اپنی چودراہٹ قائم رکھو گے؟ لہٰذا تم اپنے اندر باطنی روشنیاں پیدا کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ سرکار میں تو اناڑی ہوں، یہ روشنیاں کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ آپ ہی میرے اندر چراغاں کریں گے تو بات بنے گی۔ یہ سن کر ٹاہلی والی سرکار نے فلک شگاف کہکا لگایا اور بولے، بدبخت، تم مجھے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہاری ماں کے پاس بزرگوں کا فیض تھا، تم نے اس میں سے رتی بھر چرا لیا اور اب خوشامد کرتے ہوئے مجھ سے بھی روشنی لینا چاہتے ہو۔ ٹاہلی والی سرکار خاموش ہوئے تو بابا جی بولے، محترم، اسے روشنی سے زیادہ آگ سے پیار ہو چکا ہے۔ میں اسے بہت سمجھا چکا ہوں لیکن یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، کالی داس کی راکھ مانگ رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ راکھ کیوں مانگ رہا ہے؟ میں جانتا ہوں زرکان شاہ، سب جانتا ہوں، یہ بندہ اپنی اوقات سے بائے ہو رہا ہے۔ اگر ہمیں اس کے بزرگوں کا لحاظ نہ ہوتا تو ہم اسے عبرتناک سبق سکھاتے۔ سرکار ایسی باتیں نہ کریں، میرا دل گھبراتا ہے۔ شاہ صاحب ہنوز ان کی قدموں میں جھکے ہوئے تھے۔ سیدھا ہو کر بیٹھ جا ریاض شاہ، کان کھول کر میری بات سن لے۔ تو کالے علم کی کشتی میں سوار ہونا چھوڑ دے اور نیک علوم سیکھنا شروع کر دے۔ تو سرکار سکھا دینا، میں بھی تو کالا علم نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ صاحب کی اصلیت جان کر مجھے دھچکا لگا۔ ایک ایسا شخص جسے روحانی پیر جیسا عزت و احترام دیا جا رہا تھا، اس کا یہ بھیانک روپ میرے سامنے آ گیا۔ اسی وجہ سے تو مجھے ان کا چہرہ انسانوں جیسا نہیں لگا تھا۔ تمہارے اندر عصبیت کا زہر بھرا ہوا ہے ریاض شاہ، اپنا کرود ختم کر دے۔ کوئی بھی روحانی عامل کرود کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ٹاہلی والی سرکار شاہ صاحب کو کافی دیر تک سرزنش بھی کرتے رہے اور پھر انہیں ہدایات بھی دیتے رہے۔ میں خاموش نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔